الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، امام الانبیاء، فخر موجودات، مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ہم نے سلسلہ شروع کیا. گزشتہ جمعے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی شان
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں یہ تشریف لانا عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مورخین نے لکھا ہے، اہل سیر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فوراً سجدے میں گر گئے، سجدہ کرتے ہوئے پائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام بھی فرمایا ہے۔ تاریخ میں مختلف مواقع پر بچوں کا کلام، اصحاب الاخدود کے بچے گویا ہوئے، مشاطہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی کو جب سزا ملی ایمان کی تو سب سے پہلے اس کے شیر خوار بچے کو پھینکنے لگے، تو اس موقع پر اس بچے نے بھی کلام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفائی کے لیے بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت لگائی، وشہد شاہد من اہلہا، ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ گود میں بھی وہ بات کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے۔ تو انہوں نے بھی جب 3 دن کے یا چند ساعات کے تھے اور آئے اور حضرت مریم سے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الی، اور انہوں نے اشارہ اسی بچے کی طرف کیا، یہ بچہ خود بتائے گا کہ کہاں سے آیا ہے، اور پھر وہ بچہ گویا ہوا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 3 دن یا چند ساعات کے بعد جو گفتگو فرمائی تھی یہ وہ ہے۔ ایسے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انگلی آسمان کی طرف تھی اور جو کلام فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ رسول اللہ مبارک کے پہلے کلمات یہ تھے۔ اتنے میں خبر دی گئی، حضرت عبد المطلب اس وقت بیت اللہ شریف میں تھے کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور نظر عطا فرمایا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت عبد المطلب جب تشریف لائے دیکھا تو اماں نے فرمایا کہ ولد مختون و مسرورا، رسول اللہ مبارک مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ مبارک عام بچہ پیدا ہوتا ہے، دایا باقاعدہ اس کے ناڑ کاٹتی ہے، رسول اللہ مبارک کی ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایک عجیب بات ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عجیب صورتحال یہ پیش آئی کہ جب جیسے ہی پیدا ہوئے رسول اللہ مبارک تو انہوں نے کلمات فرمائے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی، حنہ بنت فاقوزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے فرمایا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بچہ دینا چاہیے۔ اللہ شیطان سے، وباؤں سے، امراض سے، ہر قسم کی آفات سے اور ہر قسم کے جنات سے، ہر قسم کے شیاطین سے اس کی حفاظت فرما۔
تو حضرت آمنہ فرماتی اعیذک باللہ الواحد، اعیذک باللہ الواحد من شر کل حاسد، الہ العالمین تیری پناہ میں دیتی ہوں اس معصوم بچے کو، اور ہر شر سے، حاسد کے، حسد کرنے والے کے حسد سے، ہر چیز سے پروردگار اس کی حفاظت فرما۔ یہ اب ماحول شرک کا ہے برابر سا، اور یہ الفاظ کہاں سے سیکھے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ باقاعدہ جب یہ بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو مجھے ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی کہ جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو یہ کلمات کہنا، جب بچہ پیدا ہو تو یہ الفاظ آپ نے کہنے ہیں۔ عبد المطلب آئے، دیکھا فرح فرحا شدیدا، خوش ہوئے اور خوب خوش ہوئے، اور کیسے نہ ہو، کائنات میں ایسا چہرہ نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھے گا۔ بچہ تو کسی کا بھی ہو، جب معصوم بچہ ہو تو عموماً آپ لوگوں نے، اب تو خیر وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہماری بڑی مائیں کہا کرتی تھی کہ بچے کے چہرے پر کوئی کپڑا ہونا چاہیے، اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ ایسے بچہ، اب ہم کہتے پھر بعد میں لے پھرتے جی میں پتہ نہیں اچھا بلا تھا جی کچھ ہو گیا، اچھا بلا تھا جی کچھ ہو گیا۔ تو وہ اچھا بلا جب ہوٹلنگ کرتی ہیں مائیں، بچوں کو لے پھرتی ہیں، ساری رات باہر ہوتی ہیں، پھر کہتی ہیں جی کچھ ہو گیا، تو کچھ ہونا ہی ہوتا ہے۔ باہر کے بچے کو لیا اور سیدھے لے کر گئے بیت اللہ شریف میں، اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر حضرت عبد المطلب نے دعائیں مانگی۔ فرمایا پروردگار میرا بیٹا تو نے لے لیا حضرت عبداللہ، یا اللہ تو نے یہ مجھے انعام سے نوازا ہے، الہ العالمین ان ابنی ھذا لشان، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ایک شان والا بچہ ہے، مقام والا بچہ ہے۔ اور پھر اس کے لیے دعائیں مانگی اور ساتھ ہی نام رکھا، فرمایا میں اس کا نام رکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ مبارک کا نامی اس میں گرامی آئے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آٹومیٹک آپ کی زبان پر آنا چاہیے، کیا؟ بدترین بخیل انسان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی اور وہ درود نہ پڑھے۔ ہم نے تو نئے کام شروع کر دیے نا، اور کئی کام شروع کر دیے اور چیزیں، کیونکہ شیطان کی ماں مرتی ہے درود سے، شیطان کی ماں مرتی ہے درود شریف پڑھنے سے، کیونکہ یہ اس کی عدم قبولیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ ادھر پڑھا اور ادھر قبول ہو گیا، وہ کہ تو ہو اور چکروں میں ڈال دو، کسی نے کہا ہاتھ چومو، کسی نے کہا انگوٹھے چومو، کسی نے کہا ناخن چومو، کسی نے کچھ کہا، نہیں، جب حضور کا نام آئے تو فوراً کیا کہے کہ ہر درود پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ وہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے تو وہ سر پر مٹی ڈالتا ہے کہ ہائے کتنی مشکل سے کروایا تھا اور اس نے معاف کروا لیا۔ 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں ایک درود شریف پر، تو وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ درود شریف، اس لیے رسول اللہ مبارک کا نام ہے، فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ باہر کے حضرت عبد المطلب نے نام رکھا، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں انا احمد وانا محمد، میں آسمانوں میں احمد ہوں، میں آسمانوں میں احمد ہوں اور زمین پر محمد ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ محمد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اور جس کی تعریف رب کرے، جس کی تعریف رب کرے، تو اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اور احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ، اس میں تفضیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے تعریف حضور نے کی ہے کائنات میں ایسی تعریف بھی کسی نے نہیں کی، اس لیے احمد بھی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، ان کی سب سے زیادہ تعریف کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بابوں کے چکر میں نہ آنا، میری بات غور سے سنیں، کسی بابے بوبے کے چکر میں نہ آنا۔ کوئی مسلمان
دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ کر اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے نواسے، پوتے کا نام رکھتا ہے محمد احمد، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیماری اور صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی خود بیمار ہو سکتا ہے، کوئی خود ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی خود مر سکتا ہے، کوئی خود زندہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، رب کا فیصلہ نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ رب العالمین آپ کو تکلیف دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو آپ کو ٹھیک کر سکے؟ دنیا جہان کی دوائیاں کر لیں، دنیا جہان کے ٹیسٹ کر لیں، دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے چکر لگا لیں، لیکن صحت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ تو کہتے ہیں جی بچہ ذرا بیمار رہنے لگا، نام کی رکھا جی؟ نام ہے محمد۔ اے نہ چک سکتا ہے، ان بھارن، اس بدبخت کے پاس کون سا ترازو ہے جس میں یہ نام تولتا ہے؟ اور اس کو سب سے زیادہ چڑ اسی نام سے ہے جو کائنات کا سب سے بہترین نام۔ ذرا تصور کریں، میرا اور آپ کا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ بھائی جان بیٹھ جائیں، یہ کوئی طریقہ نماز کا نہیں ہے۔ ادھر بات ہو رہی ہے اور ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم آپ کی نماز کا انتظار کریں کہ اپنی بات کریں؟ کچھ آپ کو نماز کا شوق ہے، نیچے چلے جائیں، اوپر چلے جائیں، وہاں نماز پڑھیں۔ اجتماعی بات ہو رہی ہو، ہم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں اور کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کون سا دین سیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور کائنات میں اپنے محبوب کے لیے ہم عام دنیا میں دیکھیں، میرا آپ کا، تو ہم اپنے محبوب کے لیے اچھی چیز چنیں گے یا کوئی عام سی چیز لیں گے؟ کوئی بھی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ اور جو کائنات کے خالق کا محبوب ہو تو اس نے اپنے محبوب کے لیے کائنات میں سب سے محبوب ترین چیز چننی ہے۔ جو کائنات میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کوئی اور محبوب نام کائنات میں ہوتا تو رب العالمین وہ نام رکھتے، لیکن سب سے محبوب ترین نام اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں وہ کون سا نام تھا؟ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نام، اس نام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نام بدل دو، یہ نام بھاری ہے جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ یہ نام بدل دیں۔ ہمارے عام معاشرے میں ادھر ایک بچہ تھا بہترین، اس کا نام جی بعد میں محمد ماہن رکھ دیا گیا، ماہن بھی رسول اللہ مبارک کا نام ہے، لیکن نام کیا تھا اس کا؟ احمد تھا۔ نہیں جی بس یہ نام نہ ذرا بھاری ہے، تو حالانکہ اچھے بڑے دیندار لوگ، دیندار گھرانہ، لیکن نام کیا ہے؟ کسی بابے بوبے نے وہ نام چینج کروا دیا۔ تو نام فرمایا میں نے اس بچے کا نام رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی چند دن کا سلسلہ ہے کہ اتنے میں عرب کا دستور اور طریقہ یہ تھا کہ وہاں سے وہ شہر سے بچے کو باہر بھیجا کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات مورخین نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ وہ عرب کا معنی، عجم کا معنی ہے گنگا، کہ یہ ساری دنیا گنگی ہے، آبا شاہ کرتی ہے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ بولنے والے ہیں تو ہم ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں اتنی فصیح اور بلیغ اور اتنی وسیع زبان کائنات میں دوسری کوئی نہیں ہے جتنی فصیح اور بلیغ اور وسیع زبان عربی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پر دیکھیں زبانیں ساری اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مختلف زبانیں پیدا کی ہیں۔ یہ زبان میں اور آپ نہیں پیدا کرتے، رب العالمین کی تخلیق ہے، لیکن ان تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے جس زبان کو چنا
وہ کون سی ہے؟ عربی۔ اچھی انگلش اسکول میں بچے کو ڈالیں تاکہ اس کی جی ماشاءاللہ تلفظ بھی اچھا رہے نا۔ جنت کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنے محبوب کے لیے کائنات میں جو سب سے پسندیدہ ترین زبان تھی وہی چنی، وہ کون سی تھی؟ عربی زبان تھی۔ تو وہ عرب تھے، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا ان کو۔ شہروں میں زبان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی پٹھان آیا، کوئی سندھی آیا، کوئی سرائکی آیا، کوئی کچھ آیا، کوئی کچھ آیا، اور وہ زبان میں گڑبڑ پیدا ہو گئی، کچھ الفاظ ادھر سے لیے، کچھ الفاظ ادھر سے لیے۔ آپ ابھی چلے جائیں مکہ مکرمہ میں آپ کو فصیح عربی نہیں ملے گی، مدینہ منورہ میں آپ کو فصیح عربی نہیں ملے گی۔ ان کے وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے سب سیدھا، تو سیدھا عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اذهب دغری، دغری یہ ترکی کا لفظ ہے، لیکن وہاں چونکہ مختلف علاقوں سے دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں، وہ یہ الفاظ سیکھ، ان کے کچھ الفاظ تو وہ زبانوں کے اندر خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اور جو خالص زبان ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ دیہات کی۔ ہم کہتے ہیں جی ٹھیٹھ پنجابی بولتا ہے، ٹھیٹھ پنجابی کون سی ہوتی ہے؟ اصل پنجابی ہے، وہ آپ کو لاہور شہر میں نہیں مل رہی۔ اصل پنجابی کے لیے آپ کو دیہات میں جانا پڑے گا۔ آپ دیہات میں جائیں، کسی دیہاتی بابے کے سامنے بابا بلے شاہ کے اشعار پڑھیں، وہ رو پڑے گا، اور یہاں پڑھیں ہو گئے پتہ نہیں کی کے اندر انسان کی بات۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ الفاظ کیا ہے، چاہتا کیا ہے، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہر زبان ایسی، تو ایک تو زبان محفوظ، نمبر دو غذائیں وہاں کی کیا ہوتی ہیں؟ خالص ہوتی ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں دودھ خالص ہے، ہر جگہ ہر دکان پر لکھا ہوتا ہے کہ خالص دودھ۔ تو ماشاءاللہ جو ہماری اب تو ترقی کر لی ہے، کسی زمانے میں گوشت پوش کی بھینسیں ہوا کرتی تھی، گائے ہوا کرتی تھی، اب لوہے کی اتنی ماشاءاللہ گائے آ گئی ہے کہ بس ایک 8-10 مرلے کے پلاٹ کے اندر ایک گائے ہوتی ہے اور وہ پورے شہر کو کیا ہے؟ دودھ سپلائی کر رہی ہوتی ہے، اس میں دودھ بن رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی خالص دودھ ہے، بس اس سے بہترین دودھ کوئی دوسرا ہے نہیں۔ اور اوپر بڑا لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اس میں کسی نے خالص دودھ ڈالا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں سے یہ جو ہے، اس میں اگر کسی نے خالص دودھ کا ایک کپ بھی ڈالا تو وہ ہم میں سے، بات صحیح کرتے ہیں وہ، من غشا فلیس منا، جو ہم میں سے دو نمبری کرے، ملاوٹ کرے، وہ ہم میں سے، کیونکہ وہ ہے ہی ساری ملاوٹ، تو اس میں خالص دودھ کی ملاوٹ نہیں کرنی آپ نے یہی پینا ہے۔ ان چیزوں کے لیے رسول اللہ مبارک کو پروردگار عالم نے پھر سب کچھ خود چنا۔ بنو سعد کی عورتیں آئی مکہ مکرمہ۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، جو دودھ پلاتی تھی اس پر اجرت نہیں تھی، کیونکہ یہ اجرت حرام ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تکریم کو، جی ہمارا یہ جو ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، آپ کو انعام دے رہے ہیں، آپ کو یہ اس انداز سے، تو وہ آتی تھی بچوں کو لے کے جاتی تھی۔ یہ عورتیں آئی اور مکہ مکرمہ میں گھوم پھر کر سارے بچے، ایک عورت ہے اس کا نام ہے حلیمہ، اس کا خاوند ہے حارث۔ یہ آئے، اللہ کی شان، ان کی سواری جو ہے وہ اس میں مختلف روایت ہے، بعض کہتے ہیں گدھا تھا، اور مشہور روایت جو ہے وہ اونٹنی کی ہے کہ وہ کمزور تھی، لاغر تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ جب آئے تو سب بچے، اب ایک ہی بچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں جی بچہ ہے لیکن یتیم ہے، دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے ان کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، تو باقی سب تو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اب اور کوئی بچہ نہیں ہے۔ حلیمہ نے حارث سے کہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب جب اندر آئے، حلیمہ کہتی ہے کہ میں اندر گئی تو ایک سبز رنگ کے کپڑے کے اوپر رسول اللہ مبارک سیدھے لیٹے ہوئے۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اٹھا لو بچے کو، تو حلیمہ خود بیان کرتی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، وہ بچہ سویا ہوا ہے اور منہ پر باقاعدہ ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ان کو جگاؤں۔ کھڑی ہے کافی دیر سے، اتنے میں عبد المطلب آئے، اور عبد المطلب نے ساری صورتحال بتا دی کہ دیکھیں یہ بچہ یتیم ہے، بعد میں کوئی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ابنی ھذا لشان، یہ عام بچہ نہیں ہے، دیکھنا ولد مختونن، یہ پہلا بچہ ہے جو ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا ہے۔
وَمَسْلُولًا خود بخود اس کی نار کٹی ہوئی ہے، کسی نے کاٹی نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ خیر کہتی ہیں کہ ہم نے بچہ لیا، اب جب بچہ لیا دل ہی نہ کرے کہ اس بچے کو چھوڑ کے ہم نے کہا جو مرضی ہو جائے بچے کو لے کے چلتے۔ اب آئے سواری پر بیٹھنے لگے، سواری پر بیٹھے تو طریقہ یہ تھا کہ آگے مرد پیچھے عورت، بچہ عورت نے پکڑنا ہے۔ اب جب ہم نے آگے حارث بیٹھے، پیچھے میں بیٹھی، بچہ میری گود میں ہے، اب جب میں سواری کو کہتے ہیں سواری چل، سواری چل نہیں رہی، بھائی جاؤ، سواری نہیں جا رہی۔ خیر کہتے ہیں کہ وہ سواری بعد اوقات ایک تو ویسے ہی وہ کمزور تھی، تو ہم نے کہا کہ سواری پر اتنا وزن تو نہیں، ایک چھوٹے معصوم بچے کا کتنا وزن ہوگا، لیکن وہ سواری ہلتی بھی نہیں ہے۔ تو بالآخر میں نے کہا ذرا اس بچے کو آپ پکڑیں، جب شہر سے باہر نکل جائیں گے پھر میں لے لوں گی۔ جب بچے کو حارث نے لیا تو سواری فوراً اٹھی اور چل پڑی۔ اب جب ہم شہر سے باہر نکلے تو میں نے کہا بچہ مجھے دے دے، پھر سواری بٹھائی، بچہ مجھے دینے لگے، بچہ میں نے لے لیا، سواری کو اٹھاتے سواری پھر نہیں اٹھ رہی۔ ہم نے کہا مسئلہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، یہ سوار چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آگے ہی رہوں گا، میں کبھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ رسول اللہ مبارک کو آگے دیا، اب سواری تیزی کے ساتھ، اور فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دودھ پلایا، جس نے ساری زندگی یہی بتانا تھا اپنی امت کو کہ یحب التیامن، دائیں طرف حضور کو پسند تھا، ساری زندگی حضور نے کبھی بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا، دودھ پیا تو صرف دائیں طرف بس۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، والد کا نام بولے عبداللہ، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، جو رضائی ماں ہے اس کا نام حلیمہ، حلم سے، حلیمہ حلم سے، ان کا جو بیٹا ہے رسول اللہ مبارک کا جو رضائی بھائی ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ حالانکہ عام نام چل رہے ہیں عبد الشمس، عبد اللات، عبد العزہ، عبد الفلاں، عبد الفلاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی کوئی ایسا مشرکانہ نام نہیں۔ جی جی، اس لیے نام رکھنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، نام رکھنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کوئی شک نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں، کاللہ و حاشا ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ہم نام رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارک میں، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ، نبوت ملی، اور اس کے بعد رسول اللہ مبارک 13 سال رہے، بچے پیدا ہوئے، بولے بچے پیدا ہوئے، ہاں صحابہ کرام کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ان بچوں میں سے کسی بچے کا نام عبد المصطفیٰ رکھا گیا؟ چیلنج ہے میرا، عبد الرسول رکھا گیا؟ یہ آج میرے اور آپ کے ہاں پوسٹروں پر جو یہ نام ہے یہ کہاں سے آئے؟ یہ نئے دین کہاں سے آیا؟ یا صحابہ کرام کو حضور سے عشق نہیں تھا؟ صحابہ کو حضور سے محبت نہیں تھی؟ تو پھر عبد الرسول نام کسی صحابی نے اپنے بچے کا کیوں نہیں رکھا؟ عبد المصطفیٰ نام کیوں نہیں رکھا؟ یہ ان چیزوں کی طرف رسول اللہ مبارک کے جو اپنے بھائی تھے اس کا نام بھی عبداللہ، والد کا نام بھی عبداللہ، والدہ کا نام حلیمہ۔ اب راستے میں سواری آگے نکل گئی، فرماتی ہے کہ وہ عورتوں نے کہا کہ حلیمہ خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، اب وہ سوار نہیں ہے جو پیچھے رہے گا، سب سے پہلے پہنچے۔ اب کہتے ہیں ہماری ایک بالکل مریض سی اونٹنی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے خاوند نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جلدی کرو برتن دو، وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ ہے، بکریاں جاتی ہیں چر کے آتی ہیں اور خوب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بچہ ہے، ایسا بچہ ہے کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنگ نہیں کیا، جب میں نے اٹھایا دودھ پیا، جب میں نے لٹا دیا سو گئے، آرام سے کھیل رہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت اور حضانت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں حلیمہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال اور بھی تاریخ نے لکھا ہے، اماں حلیمہ خود فرماتی ہے کہ جو بچہ مہینے میں بڑھتا ہے، رسول اللہ مبارک ایک دن میں اتنا بڑھتے ہیں۔ عام بچے وہ
9 مہینے، سال، بعض بچے 2 سال، بعض بچے بہت زیادہ لمبی عمر کے بعد بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل 4 مہینے کے بعد بول پڑے اور ایسے فصیح بولے، ایسے فصیح بولے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور ہم بھی تو قریشی ہیں، اسی مکہ مکرمہ میں ہم بھی پیدا ہوئے، پلے بڑے سب کچھ، آپ بعض اوقات ایسے الفاظ فصیحانہ آپ الفاظ استعمال فرماتے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہوتے. فرمایا ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر میری ایسی تربیت فرمائی ہے. ادبنی، حضور فرماتے خود کہ میری تربیت رب نے براہ راست خود کی، اور ایسی تربیت اور ایسا ادب سکھایا کہ وہ ادب بھی ایسا کائنات میں رب سے بہترین تعریف کرنے والا کون ہے. تو فرمایا کہ مجھے چونکہ یہ الفاظ مجھ سے بڑا فصیح اور بلیغ کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم نے میرے لیے گھر بھی وہی چنا جو اماں حلیمہ کا تھا، جو قبیلہ بنو سعد سعادت سے ہے، سعادت سے ہے. فرمایا جب قبیلہ سعد ہو، ماں حلیمہ ہو اور بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.